عامر، یہ جو آپ نے سوال کیا تبلیغ والوں کے مخصوص اعمال کے متعلق، تو یہ بات سن لیجئے کہ ایک ہوتی ہے تشریع، ایک ہوتی ہے ترتیب. یعنی ایک ہے کسی عمل کو شریعت سمجھنا، ایک ہے کسی عمل کو صرف ایک ترتیب کے طور پہ کرنا. مثلا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا تھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو کل سفر رہا ہے وہ آپ 24 کو ذی قعدہ کو یا 24 ذی قعدہ کو آپ گھر سے نکلے ہیں اور 13 ذی الحج کو آپ نے مکہ چھوڑا ہے. تو 6 دن تقریباً وہ ہو گئے اور 13 دن، یہ 19 دن کا سفر رہا ہے. لیکن اب ہمیں جب حج پہ جانا ہوتا ہے تو 40 دن کے لیے جاتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب عمرہ کرنے گئے تھے تو صرف 3 دن کے لیے گئے تھے. اب ہم لوگ جو جاتے ہیں تو 15 دن کے لیے جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو کی جاتی ہے یہ ترتیب کے لیے کی جاتی ہے. اس ترتیب کو شریعت کا حصہ نہیں سمجھا جاتا، یہ شریعت نہیں ہے، صرف ایک آسانی کے لیے ایسا کیا جاتا ہے. بدھ کو گشت اس لیے کرتے ہیں کہ کل کو جمعرات ہوتی ہے، پھر جمعے سے جماعتوں کا نکالنا ہوتا ہے، تو کہتے ہیں بھئی آج کر لو تاکہ محنت بھی ہو جائے، جمعرات سے جماعت تیار کر کے اللہ کے راستے میں نکال لو. چلہ 4 مہینے ایک وقت کا تعین ایک ترتیب کے لیے کیا جاتا ہے. جیسے مدرسوں میں 8 سال 11 سال 13 سال عالم بننے کے لیے، مفتی بننے کے لیے مقرر کیے گئے ہیں. کوئی آدمی اس کو شریعت کا حکم نہیں سمجھتا، صرف ایک ترتیب ہے کہ اس عرصے میں ہم یہ کام کریں گے تو اس کا یہ نتیجہ نکلے گا. لہٰذا اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے یہ ہماری ترتیب، تو اس کی یہ بات غلط ہے. لیکن ایک آدمی کہتا ہے صرف ہم ترتیب کو بہتر کرنے کے لیے ہم نے ایک نظام بنا لیا، شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے.